بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ایشوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ جیسا کہ ایک تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بیان دیا ہے ایک علیمہ خان صاحبہ نے، حالانکہ نہ تو وہ لائر ہیں نہ ہی پولیٹکس کے اوپر اتنی پرانی اور اہم وہ دسترس رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ نہ تو وہ بات کو پولیٹیکلی اتنا گھما پھرا کے کر سکتی ہیں، وہ سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی ہے۔ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی نواز شریف کو جو پاناما کے اوپر نہیں بلکہ ایک اقامہ کے اوپر سزا دی گئی وہ غلطی تھی۔ اب یہ بات تو ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں، اس وقت سے کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے کیسز کو چھوڑ کے، بڑے بڑے چارجز کو چھوڑ کے نواز شریف صاحب کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر سزا دے کر یہ صرف ان کو اصل میں این آر او دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ارشد ملک نے بھی مرحوم نے ان کو جو سزا دی تھی وہ بھی یعنی ایک کیس میں چھوڑ کے دوسرے میں ایک چھوٹی سی سزا دے دی، تو اس طرح سے ان کو یہ ایکویٹ کیا گیا تھا، اس وقت بھی این آر او دیا گیا تھا۔ یعنی جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ ان کا سہولت کار ہے آل شریف کا، کیونکہ یہ نظام کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ اپنے آپ کو تھوڑا ہیوی سمجھتے ہیں تو یہ نظام کی گردن پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ وہ ہر حربہ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ یعنی ڈگی میں بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ تخت کے اوپر تاج پہن کے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ بادشاہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے سسٹم ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سہولتیں نکال لیتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہر سائیڈ سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح کہتے ہیں ساڈی گل ہو گئی، ان کی کہیں نہ کہیں گل ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کا سیدھا سیدھا کہنا یہ تھا کہ عدالت نے ان کو اقامہ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کے اوپر سزا دے کر غلطی کی تھی، جبکہ بڑے بڑے ان کے اوپر بلنڈر اور چارجز تھے جن سے ان کو چھوڑا گیا اور راستہ دیا گیا تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے مزید سہولت کاری ہو سکے۔ لیکن اس کو ایک جو لفافہ صحافی اور لفافہ میڈیا ہے، اسپیشلی جیو اور کئی دوسر، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی ہمیں کلین چٹ مل گئی۔ بھئی دیکھیں، اگر علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیان سے آپ کو کلین چٹ ملتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ پھر بھی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بڑی جیت ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی سیاستدان پارٹی ہے یا ایسی سیاسی پارٹی ہے یا ایسی سوچ ہے جس کے ایک بیان میں آپ اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو لے کر انہوں نے ایک وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ دیکھا جائے، سوچا جائے، اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، اور جوڈیشری کے اوپر اور اس سسٹم کے اوپر کہ جی انہوں نے این آر او لیا۔ دوسری طرف ایک بہت ہی شرمناک جیت ہوئی ہے آصفہ بھٹو زرداری، جس کے اوپر جو ہے وہ پورا زرداری خاندان ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر کی روح جو ہے وہ اور نہیں تو اس بات پر ضرور تڑپی ہوگی کہ ایک اتنی بڑی لیڈر کی بیٹی ہو کر، ایک اتنی بڑی سیاسی جد و جہد کرنے والی خاتون کی بیٹی جو اپنے مخالفین کو جیلوں میں رکھ کر اور خود بلا مقابلہ جو ہے وہ جیت کر خوشیاں منا رہی ہے، بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں بھٹو اب مار چکا ہے، اس کو مخالفین نہیں مار سکے، اس کو اپنوں نے مارا ہے، یعنی زرداری نے۔ جس طرح وہ اپنا کہا جاتا تھا نا کہ مرحوم کیا نام تھا، حمید گل کہتے تھے کہ ان کو اپنی مدد سے ہرایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ
خود پیپلز پارٹی اپنوں کی مدد سے یہ اپنے نظریے کو ختم کر چکی ہے۔ اب یہ ڈیل کے ذریعے، فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے دھوس دھاندلی دبڑ دوس اس ذریعے سے حکومت میں بے شک یہ بیٹھے رہیں 10 سال 20 سال 40 سال، پہلے بھی تو مسلط رہے ہیں ناجائز طریقے سے، سبھی اپنی اپنی باری میں مارشل لا بھی رہے اور یہ بھی مسلط رہے مختلف صورتوں میں، حکومت میں بیٹھے رہے، صدر بھی بنے رہے زرداری صاحب، نواز شریف، ابھی شہباز شریف، تو ان کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہیں۔ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے جیتنا ہے اور مخالفین کو اندر رکھ کے دھوس دھاندلی کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پر مسلط رہنا حکومت میں۔ اس لیے اب ان کے منہ سے جمہوریت کی، آئین کی اور قانون کی اور عوام کی بات نہ تو اچھی لگتی ہے، نہ ہی عوام ان کو اب مانتی ہے۔ عوام نے ان کو 8 فروری کو مسترد کر دیا تھا اور یہ اب مسترد شدہ ٹولہ جو ہے وہ مسلط ہے۔ دوسری طرف جن کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں اور جن کا نہیں ہے وہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ایک تمغے لے رہے ہیں، اور تمغے کن کو ملے، ایوارڈ کن کو ملے؟ جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی، جنہوں نے گھر اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، جنہوں نے عورتوں سے دست درازی کی، جنہوں نے آئین کو روندا، ان کو جو ہے وہ تمغے ملے۔ اور تمغے ملنے کے بعد اب دیکھیں آئی جی پنجاب صاحب وہ معیشت کے اوپر بیان دے رہے ہیں، وہ سیکیورٹی کے اوپر بیان دے رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بیان دے رہے ہیں، وہ ملک کی پالیسی کے اوپر بیان دے رہے ہیں۔ بھئی آپ ایک صوبے کے آئی جی ہیں، آپ حکومت کے نمائندہ نہیں ہیں، نہ سپوکس پرسن ہیں، آپ کا کام سیکیورٹی دینا ہے عوام کو، وہ تو آپ نے بہت دی، آپ نے جبر تشدد جو کیا، کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو سب ایک ہو کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتے، اور آپ بیان دے رہے ہیں کہ ملکی معیشت کے اوپر، انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر، حکومتیں بنانے کے اوپر، اور بڑی بات ہے جی یہ تو میرا خیال ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام وزارتوں سے بھی اوپر جو آپ کا بیان ہے وہ آئی جی لیول کا تو ہے نہیں، نہ ہی آئی جی لیول کے آدمی ہیں، آپ کو تو سیدھا سیدھا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہاں پر آپ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے، کیونکہ آپ بہت ہی لائق فائق آدمی ہیں۔ آپ مثلاً کہ جس عورت کو مرضی پکڑ کے ننگا کرا سکتے ہیں، جس گھر میں مرضی ہے دن رات آپ گھس سکتے ہیں، آپ کے پاس تو بڑے کارنامے ہیں، ایوارڈ بھی آپ کو ملے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو تو بڑی چھوٹی سی سیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے آل شریف نے، آپ کو تو اس سے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی صلاحیتیں اس قدر ہیں کہ دن دہاڑے لوگوں کے جو ہیں وہ پرس چھینے جا رہے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو موبائل چھینے جا رہے ہیں، لیکن ادھر آپ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ لگے ہوئے ہیں سٹاک مارکیٹ کو اچھا کرنے کے لیے، آپ لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے، آپ آئینی اور جمہوری حکومتیں قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب خیر یہ تو کہنا ہی اب فضول بات ہے کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ہونے کے قریب ہیں، اب تو مکمل تباہی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب تو بس جو ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک سرحد ہے، اور اس کے اندر کچھ آپ یہ سمجھیں کہ ایک اتنی بڑی جیل ہے جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور انہیں کچھ روٹی پانی کھانا شانا مل جاتا ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ تو ادروائز ملک تو ریاست تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کے حقوق ہوں، جہاں لوگوں کی عزت ہو، جہاں لوگوں کو چادر و چار دیواری کا تقدس ہو، جہاں ان کو اپنائیت فیل ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، اور جہاں ہماری عزت ہوگی۔ یہاں بدقسمتی سے رجیم چینج سے لے کر ہر شریف آدمی خوفزدہ ہے اپنی عزت کو لے کر، اپنی مال دولت کو لے کر، اور اپنے جو ہے وہ معاملات کو لے کر۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو مایوسی ہے، دیکھتے